تو یہ جو سلونی فرماتے رہے بعد پیغمبر فرماتے رہے، کبھی حیات پیغمبر میں نہیں فرمایا۔ اور بعد پیغمبر جن جن موضوعات کو ہر خطبے میں جب بھی آپ نے سلونی فرمایا تو بات اس کے بعد الگ الگ ہے۔ کہیں فرمایا پوچھو مجھ سے قرآن کے بارے میں، قرآن کی ایک ایک آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، میں بتاؤں گا۔ کبھی فرمایا کہ مجھ سے پوچھو قیام قیامت تک ہونے والی کوئی بھی بات مجھ سے پوچھ لو، خدا کی قسم میں تمہیں بتاؤں گا۔ قیام قیامت تک ہونے والی ہر بات، قیام قیامت تک ہونے والی ہر بات میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہاں ٹیکنیکلی اسے علم غیب نہیں کہہ سکتے، لیکن عرفاً اسے علم غیب کہتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ جو لوگ بہت زیادہ ان مسائل میں حساس ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی علم غیب نہیں، علم غیب یہ کہ کوئی ذاتی طور پر غیب سے واقف ہو، یہ علم مخصوص ہے ذات حق سبحانہ و تعالی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے ذاتی طور پر، مگر اللہ سے جو علم کا استفادہ کرے، اللہ جس کے لیے علم کا افاضہ فرمائے، اللہ جسے علم دے دے اس کے پاس وہ علم ہوگا، اور ہم جیسوں کی نسبت سے تو ہم تو اسے حیرت سے علم غیب ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اور فرمانے آپ تو اسی لیے عربی میں وہ ایک مقولہ ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر درس میں ہر صحبت میں کہتے ہیں لا مشاحۃ فی الاصطلاح، لا مشاحۃ فی الاصطلاح۔ دیکھو ٹرمینالوجی میں جھگڑا نہ کرو، اصطلاح میں جھگڑا نہ کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، غلو جو باطل ہے نہ کرو، مگر جو فضائل علی ہیں ان کا انکار نہ کرو۔ علی کے پاس قیام قیامت تک آنے والے تمام امور کا علم تھا جو علی نے رسول سے لیا، رسول کو خدا نے دیا۔ علی کے مرتبے کو محفوظ رکھو، اور یہ سمجھ لو کہ مقاصد قرآن میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے، مقاصد قرآن میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وابستہ باب مصطفیٰ رہو، سرکار کا دامن ہاتھ میں رہے، سرکار کا دروازہ تمہارے سامنے رہے، سرکار کی ڈہڑی، سرکار کی چوکھٹ اس سے ہٹنے نہ پائے جبین نیاز۔ رسول نے اللہ سے علم لیا، اللہ سے رسول سے علی نے علم لیا، علی سے آل علی میں ہونے والے معصوم اماموں تک اس کا علم منتقل ہوتا رہا۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی حقائق میں سے ہے۔